ایک نیا مذہب ہے جس کو قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری کہا جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں سنا ہو۔ دنیا بھر میں اس کے ماننے والے جو سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ اس کے ماننے والے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر بھی رہتے ہیں اور برطانیہ کے اندر بھی اس کے ماننے والے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس مذہب کا جو ایک دوغلا پن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو زبردستی مسلمان کہلواتے ہیں، حالانکہ یہ ہے کچھ اور چیز، لیکن زبردستی اپنے اوپر جو لیبل لگاتے ہیں وہ اسلام اور مسلمان کا لگاتے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے جو نئے دوست ہمارے چینل پہ ہیں ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ہمارا چینل بھی آپ فیس بک پر پیج محمد عبداللہ اسپیچز اور یوٹیوب پر بھی چینل محمد عبداللہ اسپیچز ہے، اس کو آپ فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دیکھیے جی، یہ قادیانی، احمدی، مرزائی، یہ لاہوری، یہ سب کون ہے؟ قادیانی، لاہوری، مرزائی یہ سب ایک ہی جتھے کے کئی سارے نام ہیں۔ اب دیکھیے جی، یہ قادیانی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو یہ نعوذ باللہ اپنا آخری نبی مانتے ہیں، قادیانی جہاں وہ پیدا ہوا تھا قادیان، اس شہر کے نام کی نسبت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے ہیں۔ اب یہ مرزائی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو نبی جس کو نعوذ باللہ مانتے ہیں آخری، یہ اس کا نام مرزا غلام احمد تھا، اس کی وجہ سے اس کا جو لقب تھا یہ قوم تھی۔ اور احمدی بھی اسی نام کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اب یہ سارے نام انہی کے ہیں۔ اب دیکھیے جی، مسلمانوں کا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ مسلمانوں کا جھگڑا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یا تو مسلمان نہ کہو، اگر مسلمان کہتے ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کو نہیں مانیں گے پر اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہلوائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے ان کے فیور میں بھی، ہمارے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کے فیور میں بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جی ان کو حقوق ہونے چاہیے، جی ان کو یہ ہونا چاہیے۔ کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اگر ایک مسلمان ایک اسلامی ملک ہندو کو جو ہے نا حقوق دے سکتا ہے، عیسائی کو دے سکتا ہے، تو پھر ایک قادیانی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کے خلاف کام کر کے اور اسلام کی جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کر کے یہ بات چیت کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک کمپنی ہے، اس کے کچھ رولز ہیں، اہم رولز ہیں، جو آدمی اس رولز کو فالو نہیں کرتا وہ اس کمپنی سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی اور جو کوئی سا بھی ادارہ ہو، کوئی سا بھی ہو، اب آپ دیکھیں ایک آدمی ہو وہ کہے میں ہوں جی ہندو لیکن میں جو ہے نا بتوں کی پوجا نہیں کرتا، تو وہ ہندو آپ اس کو کہیں گے؟ ہندو تو ہندو ہی نہیں کہے گا، جو غیر ہندو ہوگا ہندو کے علاوہ وہ بھی اس کو ہندو نہیں مانے گا۔ ہو بہو یہی کام جو کرسچین ہے، اب وہ دیکھے وہ بولے کہ میں جو ہے نا ہوں تو کرسچین عیسائی ہوں، لیکن جو میں عیسیٰ کو جو ہے نا اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں مانتا، تو وہ اس کو کون عیسائی مانے گا؟ خود عیسائی نہیں مانیں گے۔ یہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے، حضور کو آخری نبی نہیں ماننا لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر جو ایک بات کی جا رہی تھی، ان کے اوپر جو ہے نا 2 کیسز آئے ان کو کافر قرار دینے کے۔ پہلا فیصلہ جو آیا وہ ریاست بہاولپور نے پاکستان بننے سے پہلے تقریباً 1935 کے اندر ایک فیصلہ دیا تھا، جس کے اندر علماء نے اور بھرپور جو ہے نا شرکت بھی کی اور بھرپور اس کا سامنا کیا، عدالت کے اندر مناظرہ کیا اور ان کو بھی پورا موقع دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ وہ کیس ہار گئے اور ریاست بہاولپور کے نواب صادق نے بھرپور جو ہے نا حمایت کی اور سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جا کے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، وہ بھی ان کو پورا موقع دے کر یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائے۔ دوسرا موقع ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کو دیا گیا، جو پارلیمنٹ کے اندر ایک پوری ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد ان کو قانون بنایا گیا کہ ان کو وہ ترمیم کی گئی قانون جو ہے آرڈیننس 20، اس کے تحت ان کو غیر مسلم جو ہے قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے وہی جو قانون تھا اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ میں جب چیلنج کیا تو پھر بھی علماء وہاں پر تھے، علماء نے اس کا بھرپور جو ہے نا مقابلہ کیا، سامنا کیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائے، پھر
सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि इनको पार्लियामेंट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पूरा पूरा मौका दिया गया, ये अपने आप को साबित नहीं कर पाए। इस वजह से अब देखें, जो खत्म नबूवत के इस कानून के अंदर जो थे पेश उलमा में से मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, मुफ्ती महमूद साहब और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी साहब और भी बहुत सारे, मौलाना यूसुफ लिधियानी साहब और भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे, यूसुफ बिनोरी साहब मौलाना, तो ये सारे उलमा जो थे इसके खत्म नबूवत के इस बिल में, इस जद्दोजहद में, इस तहरीक के अंदर पेश थे। ये हमारे उलमा की कुर्बानियाँ और इस आवाम की जो है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का सबूत था। तब जाके ये बिल बना, फिर सुप्रीम कोर्ट से कानून बन के पार्लियामेंट से कानून बना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हुआ, वहाँ से भी इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर करार दिया गया।